وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی سلامتی ہو، اللہ کی رحمتیں ہوں، اللہ کی برکتیں ہوں سب گھروں پر، سب گھر والوں پر، پوری امت مسلمہ، انسان، جنات، فرشتے، ساری مخلوقات، سب پر جو دنیا سے جا چکے ان پر بھی، اور جو قیامت تک آئیں گے ان پر بھی، آمین آمین۔ قرآن شفا ہے، رحمت ہے مومنوں کے لیے، خسارہ ہے ظالموں کے لیے۔ رجوع اللہ کی جو موومنٹ ہے اس میں ایک سوال آیا تھا، استغفار کی کیا اہمیت ہے اور اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عذاب کیسے ٹل سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ استغفار اس لیے ہوتی ہے کہ کچھ بھی کہیں، کچھ بھی کر لیں، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، ہم انسان ہیں۔ رسول اللہ 70 بار، 100 بار ایک دن میں استغفار کیا کرتے تھے، ایک ایک دن میں، ٹھیک ہے۔ اور حضرت عائشہ نے پوچھ لیا، اللہ کے رسول آپ تو معصوم ہیں، تو آپ کیوں اتنا پریشان ہوتے ہیں اور استغفار کیے جاتے ہیں؟ تو آپ نے یہ بات کہی کہ عائشہ، وہ معاملہ بھی تو ہے کہ اللہ کی شکر گزاری تو کرنی ہے نا، یعنی صرف یہ نہیں ہے کہ گناہوں کی معافی، لیکن اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے استغفار پڑھنا، اس کے ذریعے اللہ سے قریب ہونا، اللہ کی رحمت کے قریب ہونا، یہ استغفار کے اندر موجود ہے۔ کوئی بچہ مانگ لے اپنی ماں کے سامنے کھڑے ہو کے معافی، اس کے دیکھیے ماں کے دل کے اندر کیا تبدیلی، ابھی تو پٹائی لگا رہی تھی، اور جب اس نے اقرار کر لیا غلطی کا اور معافی مانگی سچے دل سے، تو اس کے بعد کیا ہوا نتیجہ؟ اماں نے اس کو معاف کر دیا۔ یہ استغفار ہے، اور اللہ سے بڑھ کر کوئی رحیم و کریم نہیں ہے۔ ساری مائیں جمع ہو جائیں، اللہ کا مقابلہ نہیں ہے، اللہ کی رحمت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے یہ استغفار کی جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد دعائیں۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے، مومن کا ہتھیار ہے، یعنی یہ سارے معاملات۔ لیکن دیکھیے، یہ سارا ایک طریقہ کار تو ہے، لیکن جو یہ بات بار بار کہی جاتی ہے مومن مومن، تو مومن کیا ہوتا ہے؟ یہ مومنانہ زندگی گزارنا، یعنی دو محفلیں سجی ہوئی ہیں، سب جگہ ایک ہی ہو رہا ہے، دونوں جگہوں پہ ایک ہی کچھ ہو رہا ہے، لیکن ایک مومنوں کی اور مومنات کی محفل ہے، ٹھیک ہے، اور ایک مومن نہیں ہے، یعنی ہے مسلمان لیکن مومن نہیں ہے۔ عملی طور پہ اپنی قربانیاں دینا زندگی میں، اور اللہ کے ایک ایک بات، ایک ایک اشارے پہ سمینا عطانا، سنیں گے اور اطاعت کریں گے، اللہ کی بات کو ماننا، سر جھکانا اور اطاعت کر لینا، پھر چاہے جو نقصان ہو جائے ہو جائے۔ مومن نقصان سے نہیں گھبراتا، اسے معلوم ہے میرے رب کی طرف ہے سب کچھ، خزانے اس کے پاس ہیں، نقصان ہوگا تب بھی کتنا ہوگا، کیا ہوگا، وہ رب کے تحت ہوگا، اور فائدہ پھر کیسے ہوگا، کیا ہوگا، وہ بھی رب کے تحت ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو وہ مومن نہیں گھبراتا ان باتوں سے، مومن کو یہ معلوم ہے بس اللہ نے کہا یہ کرو میں نے کرنا ہے، اور اللہ نے کہا رک جاؤ تو میں نے رک جانا ہے۔ متقی، ہر بات پہ اللہ کے ڈر ڈر کے قدم اٹھانے والا، متقی یعنی اللہ کی جو تحت اللہ منع کر رہا ہے ایسی کوئی غلطی نہیں کرنا، یعنی انسان کا یہ درجہ ہے کہ وہ اللہ حت الامکان اللہ کے سامنے غلطیوں سے ہٹ کے چلے، اللہ کی ناراضگی سے بچ بچ کے چلے، یہ ہے تقوی، یہ ہے متقی۔ تو اگر ہم مومن ہیں، اگر ہم متقی ہیں، اور دیکھیے یہاں بھی ایک بات سمجھیے، متقی پہلے کہا گیا ہے، ہدی للمتقین، شروع میں ہی آ گئی آیت، یعنی ابھی تو قرآن شروع ہوا ہے، سورہ بقرہ شروع ہوئی ہے، تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ قرآن ہدایت ہے، یہ شریعت ہدایت ہے، یہ پورا دین ہدایت بنے گا کس کو؟ متقیوں کو، ہدی للمتقین۔ تو پہلے یہ سمجھیے کہ پہلے اپنے بچے کو، اپنے آپ کو ہمیں متقی بنانا ہے، اللہ کا ڈر، خوف کہ کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی، کسی فیصلے میں کوئی غلط فیصلہ تو نہیں ہو رہا، کیونکہ ہم فری ہینڈ نہیں ہیں،
ہمیں اللہ نے اس طرح نہیں بھیجا کہ جو دل چاہے کریں، ایک نظم کے تحت ہیں، ایک پورا طریقہ کار ہے اس کے تحت ہیں۔ تو پہلے متقی بنے، ہدی للمتقین جو قرآن کی ابتدا میں آ گیا، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد مومن، یا ایھا الذین آمنو، یہ پوری ایک سیریل ہے قرآن میں، جگہ 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 جگہ، اے ایمان والو، اے ایمان والو۔ اور پھر یہیں ایک سورہ نساء میں وہ بات بھی اللہ نے کہہ دی جو کہنے کی تھی، الحمدللہ وہ آیت بھی موجود ہے کہ مومن ہوتا کیا ہے، اے ایمان والو ایمان تو لے کر آؤ، ایمان لے کر آؤ، یا ایھا الذین آمنو آمنو، سورہ نساء پڑھ کے دیکھیے، ایمان تو لے کر آؤ۔ اور پھر بتائی گئی ہیں وہ تفصیلات کہ اللہ کو قبول جو ایمان ہے وہ تمہاری زبان جو کہہ رہی ہے یہ نہیں ہے صرف، بلکہ اللہ کو قبول وہ ایمان ہے جو اس قرآن کے اوپر اور اس پورے طریقہ کار کو جب تک پورا نہیں کیا جائے گا، اس پہ عمل نہیں کیا جائے گا تو اللہ نہیں مانتا۔ اگر ہم کہیں ہم ایمان والے ہیں تو اللہ کے پاس وہ موجود ہے ترتیب کہ اگر اس ترتیب میں آپ جائیں، ہم جائیں، تو پھر اللہ مانتا ہے ہمارا ایمان کہ تم واقعی ایمان والے ہو۔ یا ایھا الذین آمنو آمنو، ایمان تو لے کر آؤ، ایمان کی باتیں تو کر رہے ہو، دعوے تو کر رہے ہو، ایمان لے کر آؤ۔ یہ ساری چیزیں اگر پیچھے موجود ہوں گی ہماری زندگی میں 24 گھنٹوں میں، یہ سب چیزیں، یعنی سونے کے وقت کی بھی کوئی ترتیب ہے، سیدھی کروٹ سویا جائے، اذکار کر کے سویا جائے، قرآن پڑھ کے سویا جائے، ٹھیک ہے، اور خواتین ہیں تو سر کو ڈھانک کے سویا جائے، اور اپنا لباس کیسا ہو، ٹھیک ہے، ہر چیز جو ہے وہ بتائی گئی ہے۔ یہی دین ہے، ایک ایک بات جو ہے وہ بتائی گئی ہے، اور یہی دین ہے۔ رات کیسے گزرے، دن کیسے گزرے، یہ پورا ایک نظام ہے جو قائم کیا۔ اور اللہ کہتا ہے دیکھو میں نے صرف اس کائنات کو نہیں بنایا، فرش سے لے کر عرش تک، یہ صرف نظام، یہ صرف نہیں بنایا، یہ کائنات نہیں بنائی، میں نے ایک نظام قائم کیا، اس نظام کے تحت تو آؤ۔ اگر وہ نظام ہی نہیں ہے ہمارے پاس کسی بھی بارے میں، ہم صرف اپنے دل کی طرف دیکھتے ہیں، اللہ کو بالکل چھوڑ دیا ہم نے وہ سوال کرنا اور دیکھنا کہ اللہ کی مرضی کیا ہے، اس نظام کو ہم نے بالکل بھلا دیا، لکم دینکم ولی دین، اس دین کو ہم نے چھوڑ دیا، تو اللہ تو نہیں مانتا ایمان کا وہ درجہ جس کے اندر قبولیت ہو، تو وہ تو نہیں ہوتا۔ تو اس لیے ہمیں یہ ساری باتیں زندگی کے لمحے لمحے میں قائم کرنی ہوں گی، اس کے بعد ہے یہ سب کچھ۔